آپ نے 90 دن کے لیے اس ملک کو کیئر ٹیکرز کے حوالے کیا تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا الیکشن؟ یہ پھر الیکشن نہیں ہوگا، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں یہ بات تھی، لیکن ایک دن یہ میڈیا پہ نمودار ہوئے اور اس فتنے نے کہا کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرو، ورنہ میں 25 مئی کو آ رہا ہوں، میں 25 مئی کو آ کے اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں وہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے اٹھوں گا۔ تو پھر جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس تھا، انہوں نے کہا کہ جی اس دھمکی کے آگے تو ہم نہیں جھکیں گے۔ اگر یہ اس طرح سے دھونس سے، دھمکی سے، تکبر سے اور اس طرح سے جو ہے یہ دھونس دے کے کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کر دوں گا، تو پھر اس طرح سے تو جو ہے وہ ہم اس کے آگے نہیں جھکیں گے۔ لہٰذا پھر 25 مئی کو پورا انتظام کیا گیا، اور یہ تو کہتا تھا نا کہ تمہیں میرا نام لے کے کہتا تھا کہ تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، تمہیں راستہ نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے۔ تو پھر وہی ہوا، 25 مئی کو ان کو پھر بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملا وہاں سے، اور خود یہ وہ جناب کہتا تھا میں ڈی چوک آؤں گا، میں ڈی چوک آؤں گا، میں ڈی چوک میں آ کے جو ہے وہ دھرنا دوں گا۔ تو پھر وہاں سے بھاگ گیا پیچھے سے۔ تو اب تم کہہ رہے ہو 1 سال بعد کہ جی 14 مئی کو الیکشن اگر نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ ہوں گا۔ تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ، تمہیں گھر میں بھیجوں گا، اور اگر تم گھر نہ گئے تو پھر کسی اور جگہ تمہیں بھیجوں گا، اور وہاں پہ تمہیں دنیا کی ہر سہولت ملے گی، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی جس کے بغیر تمہارا جو ہے وہ گزارا مشکل ہے۔ تو اس طرح کی دھونس اور دھمکیوں سے اگر تم کہتے ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی گورنمنٹ جو ہے وہ تمہارے سامنے جھک جائے گی، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تم نے پورا سال زور لگا کے دیکھ لیا ہے، 25 مئی کو تم نے پورا زور لگایا، اس کے بعد تم نے لانگ مارچ کیا، اس کے بعد تم نے جو ہے وہ انسانوں کا سمندر اکٹھا کیا راولپنڈی میں۔ ویسے وہ سمندر نہیں تھا، اس سے زیادہ لوگ اب یہاں پہ آج اس آفس کے دفتر کے افتتاح کے لیے پہنچ گئے۔ تو تم نے انسانوں کا سمندر جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ تم ہر بار ناکام ہوئے ہو، ہر بار تمہیں جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، ہر بار عوام نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے کہا یہ اسمبلیاں توڑ دو، اسمبلیاں توڑ کے میں فوری الیکشن کراؤں گا۔ تو پھر اسمبلیاں تم نے توڑ دی۔ میری بات کان کھول کے سن لو، عمران خان تم ایک فتنہ ہو، تم اس ملک میں فساد چاہتے ہو۔ ہم انشاءاللہ تعالی تمہارے اس فتنے کو الیکشن میں عوامی ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس کو دفن کریں گے، اور یہ وقت ہے کہ تم آؤ، بیٹھو، سیاستدان بنو، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھو، سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹھو، اور یہ طے کرو کہ الیکشن کس طرح سے ہونا چاہیے۔ الیکشن فری ہونا چاہیے، الیکشن فیئر ہونا چاہیے، الیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے رزلٹ کو ہر کوئی تسلیم کرے۔ یہ باتیں ہیں وہ جو اس وقت کرنے والی ہیں۔ تو پھر الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہوگا، فری ہوگا، فیئر ہوگا، اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ یہ بات تم ذہن میں رکھ لو۔ یہ جو تم نے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، کبھی لانگ مارچ کا، کبھی انسانوں کو سمندر میں بدل کے لانے کا اسلام آباد،
اور کبھی گھراؤ کا، کبھی جلاؤ کا، یہ سارے تمہارے پروگرام جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم اس قسم کا ہتھ کنڈا دوبارہ اپناؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا جو پروگرام ہے ہم نے تو تمہیں بتا دیا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو، سیاست دانوں والی بات کرو، فتنے اور فساد والی بات چھوڑو، تو اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہو سکتا ہے، ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم کروائیں گے، لیکن اسمبلیاں اپنی میعاد جو ہے وہ پوری کریں گی۔ تمہارے کہنے کے اوپر ہم ایک دن بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر تم یہ ہتھ کنڈے اپناؤ گے، دھونس سے کام لوگے، تکبر سے کام لوگے اور غرور سے کام لیتے ہوئے تم دھونس دو گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پھر اگلے سال مئی میں بھی یہی مطالبہ کر رہے ہو۔ اور میرے بھائیوں، فیصل آباد کی ساری قیادت یہاں پہ موجود ہے۔ ہم آج نہیں، اس سے پہلے ہی ہم الیکشن کی تیاری شروع کر چکے۔ میں اور میڈم مریم نواز جو ہماری پارٹی کی رہنما اور چیف آرگنائزر ہیں، ہم نے تمام ڈویژنز کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے، وہاں پہ ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا ہے۔ یہ پراپیگنڈا ہے کہ ہم الیکشن سے اوائڈ کر رہے ہیں یا ہم الیکشن سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہم الیکشن میں موجود ہیں، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے تکبر اور دھونس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ کہے کہ جی اگر یہ نہ کرو گے تو میں یہ کر دوں گا، یہ جو میر زادے کے بیٹے کی طرح روز چھت پہ چڑھ جاتا ہے نا کہ میں چھلانگ لگانے لگا ہوں، تو وہ پھر ہم اس کو یہ کہیں گے چھلانگ لگاؤ تمہارا کوئی مطالبہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے، اس طرح کی دھمکی، اس میں بالکل ہم نہیں آئیں گے، نہ ہم آئے ہیں۔ ہاں، سیاست دانوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، بات کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن کسی اصولی موقف کے اوپر ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے فیصل آباد میں بھی الیکشن کی بھرپور تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے، پورے پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف سوشل میڈیا کا ممی ڈیڈی شور ہے، ماں سوائے سوشل میڈیا کے اور کسی جگہ پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جتنے احتجاج کیے ہیں، یہ کل اس نے احتجاج کیا ہے، یہ کہنے کو تو کہتا ہے یہ پوری دنیا میرے ساتھ ہے۔ کتنی دنیا تھی لاہور میں، کتنی تھی اسلام آباد میں؟ ٹوٹل 40 گاڑیاں تھیں پورے اسلام آباد میں۔